ذرا رک کر اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں، کیا رجب کا مہینہ واقعی آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی لا رہا ہے، یا یہ مہینہ بھی باقی مہینوں کی طرح آتا ہے اور گزر جاتا ہے؟ سچ یہ ہے کہ رجب ہمیں زیادہ کچھ دینے نہیں آیا بلکہ ہم سے کچھ چھڑانے آیا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں آئینہ دکھاتا ہے، اور آئینہ ہمیشہ سچ دکھاتا ہے، خوشامد نہیں کرتا۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ماہ رجب میں کن اعمال سے بچنا چاہیے۔ نمبر 1، رجب میں سب سے بڑی عبادت یہی ہے کہ نیت کو بار بار درست کیا جائے، کیونکہ نیت درست ہو تو تھوڑا عمل بھی بہت بن جاتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کریں، ذرا اپنی نیت کو دیکھیں۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ واقعی اللہ کے لیے ہے یا دل کے کسی کونے میں لوگوں کی نظر بھی شامل ہے؟ نیت کے بغیر عمل ایسے ہے جیسے خالی برتن، آواز تو آتی ہے مگر پیاس نہیں بجھتی۔ رجب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نیکی شور مچانے کا نام نہیں۔ اگر نیکی کے بعد دل میں برتری آ جائے تو سمجھ لیں نیت زخمی ہو چکی ہے۔ آپ عبادت کریں مگر خاموشی کے ساتھ، آپ نیکی کریں مگر دل کو جھکاتے ہوئے۔ نمبر 2، گناہ کو معمولی سمجھنے سے بچیں۔ اب ذرا اپنی روزمرہ عادتوں پر نظر ڈالیں۔ کیا آپ کچھ گناہوں کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز تو نہیں کر دیتے؟ یاد رکھیں، گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، بس دل آہستہ آہستہ اسے برداشت کرنا سیکھ لیتا ہے۔ رجب ہمیں روکنے آیا ہے، ڈھیل دینے نہیں۔ اگر اس مہینے میں بھی آپ نے خود کو نہ روکا تو پھر آپ رمضان کے مہینے میں بھی آپ گناہوں سے نہیں بچ سکتے، کیونکہ رجب رمضان کی تیاری کا موقع ہے۔ خاموش گناہ دل کو اندر ہی اندر کھا جاتے ہیں۔ نظر، زبان اور دل، یہ تینوں خاص حفاظت مانگتے ہیں۔ رجب میں اگر آپ نے ان کی حفاظت کر لی تو بہت کچھ بچ جائے گا۔ نمبر 3، عبادت کو رسم بنانے سے بچیں۔ سچ بتائیے، کیا آپ کبھی عبادت صرف اس لیے نہیں کرتے کہ ہر سال کی طرح اب بھی کرنی ہے؟ رجب ہمیں رسم ادا کرنے نہیں بلکہ دل کو جگانے آیا ہے۔ وہ عبادت جو دل کو نرم نہ کرے، وہ عبادت جو انسان کو بدل نہیں پاتی، وہ تکلیف کے سوا کچھ نہیں۔ آہستہ کریں مگر ہوش کے ساتھ کریں۔ رجب میں عبادت کو بوجھ یا رسم نہیں بلکہ باعث بخشش بنائیں۔ نمبر 4، غرور اور خود پسندی سے بچیں۔ یہ ایک نازک جگہ ہے۔ جب نیکی بڑھتی ہے تو غرور بھی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہتر ہو گئے ہیں اور دوسرے کمتر۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سب کچھ ضائع ہو سکتا ہے۔ غرور عمل کو ایسے کھاتا ہے جیسے لکڑی کو دیمک۔ رجب ہمیں جھکنا سکھاتا ہے، سینہ تاننا نہیں۔ اپنے عیب ڈھونڈیے، دوسروں کے نہیں۔ جو خود کو نیک سمجھ لیتا ہے وہ رک جاتا ہے، اور جو جھک جاتا ہے وہی آگے بڑھتا ہے۔ نمبر 5، زبان کی بے احتیاطی سے بچیں۔ ذرا اپنی زبان کو ٹٹولیے۔ کیا آپ کی زبان آپ کے دل کی ترجمان ہے، یا آپ کا دل زبان کے ہاتھوں قید ہے؟ غیبت، طنز، سخت جملے، یہ سب نیکی کو جلا دیتے ہیں۔ رجب ہمیں خاموشی کا ذوق سکھاتا ہے۔ ہر سچ کہنا بھی حکمت نہیں ہوتا، کبھی خاموش رہ جانا ہی اصل عقل مندی ہے۔ اگر زبان سنبھل گئی تو دل بھی سنبھل جائے گا۔ رجب میں کم بولیں، زیادہ سوچیں، یہی سوچ عبادت بن جاتی ہے۔ نمبر 6، دنیا کو مقصد بنانے سے بچیں۔ آپ کام کریں، محنت کریں، لیکن ذرا دیکھیں دل کہاں لگا ہوا ہے۔ دنیا ہاتھ میں ہو تو مسئلہ نہیں، دل میں ہو تو مسئلہ بن جاتی ہے۔ رجب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم مسافر ہیں، یہاں قیام نہیں گزر ہے۔ جب دل دنیا سے بھر جاتا ہے تو نور نکل جاتا ہے۔ رجب ہمیں توازن سکھاتا ہے، کام بھی، سکون بھی، اور سکون صرف دل کی آزادی میں ہے۔ نمبر 7، مایوسی اور نا امیدی سے بچیں۔ یہ بات خاص طور پر سن لیجئے۔ اگر آپ خود کو بہت خراب سمجھتے ہیں تو بھی دروازہ بند نہیں ہوا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا سب سے خطرناک سوچ ہے۔ رجب ہمیں ڈرانے نہیں بلانے آیا ہے۔ یہ مہینہ کہتا ہے، واپس آ جاؤ۔ ٹوٹا ہوا دل، نادم آنکھ، یہ سب اللہ کے قریب ہونے کے بہانے ہیں۔ بس ایک قدم اٹھانے کی دیر ہے۔ رجب امید کا نام ہے، نا امیدی کا نہیں۔ نمبر 8، دکھاوے اور نمائش سے بچیں۔ آج نیکی بھی نمائش مانگتی ہے، ہر عمل کی گواہی، ہر دعا کی تصویر۔ مگر رجب ہمیں تنہائی میں مضبوط بناتا ہے۔
जो नेकी सिर्फ अल्लाह जानता हो वही नेकी असल में दिल को बदलती है। अगर आपने ये बातें सुनकर अपने अंदर हल्की सी बेचैनी महसूस की है तो समझ लीजिए रजब ने आपको छू लिया है। अब सवाल ये नहीं कि आप क्या सुन रहे हैं, सवाल ये है कि आप क्या बदलने वाले हैं। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इस रजब में किस चीज़ से बचने का इरादा कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बातें बार बार दिल तक पहुँचें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हमें रजब की कदर समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।